جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر گزارش ایسے ہے کہ تین چار چیزیں ہیں، ان کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ سول نافرمانی کی تحریک، عمران خان ٹویٹر ہینڈل باہر سے کیوں چل رہا ہے، پاکستان سے چلنا چاہیے، پاکستان کے لیے جو موجودہ حالات میں جو خطرات ہیں وہ کس طرح لے کے جائیں گے، اور رچرڈ گرینل کے بارے میں کچھ باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا جی، رچرڈ گرینل نے جو ٹویٹ کی، جس طرح سے اس نے ری ٹویٹس کی، اس کے اوپر تو آخر میں بات کریں گے۔ پہلے سٹارٹ کرتے ہیں جی ہم عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے۔ عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ پاکستان سے چلنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کون سی پاکستان کی اکانومی جب وہ بہتر ہو جائے گی، یا وہ کون سی ایسی چیز بہتری کی طرف ہو جائے گی، کون سی ایسی چیز ہو جائے گی جس سے یہ پاکستان ترقی کر جائے گا، یا اسٹیبلشمنٹ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، یہ ہو جائے گی۔ یہ جو ہیں یہ پاکستان کے جو باہر حب الوطن لوگ بیٹھے ہیں ان کو مروانے کے لیے یہ سازشیں کی جاتی ہیں۔ کسی کو کیا پتا کہاں سے چل رہا ہے ٹویٹر ہینڈل ہو سکتا ہے لاہور سے چل رہا ہو، ٹویٹر ہینڈل ابھی لاہور سے وی پی این لگا کے لاہور سے چلا رہے ہوں، یا جہاں سے بھی چلا رہے ہوں۔ دیکھیں جب ایسے حالات بن جائیں کہ جہاں پہ آپ ایک پارٹی کو جنگ کی حالت میں دھکیل دیں، ایک پولیٹیکل پارٹی جس کا کام الیکشن لڑنا، لوگوں کی خدمت کرنا، گلی محلے سے کسی سیاست کرنا، بی ٹی سی ٹی لوکل باڈیز الیکشن لڑنا، الیکشنوں سے لڑ کے پھر انہیں آگے جانا، پھر اسمبلی میں جانا، لیجسلیشن کرنا، ایک پروسیس تھا پولیٹیکل پارٹی۔ اس پولیٹیکل پارٹی کو جنگی حالت میں آپ نے دھکیل دیا۔ پہلے آپ نے ان کو مار کٹائی شروع کی، پھر آپ نے آنسو گیس سے گولوں تک چلے گئے، اب آپ نے گولیاں چلا دیں۔ ایسی حالت میں ٹویٹر ہینڈل کہاں سے چلتا، کہاں سے نہیں چلتا، یہ بہت بے معنی ہو جاتا ہے۔ اور یہ بہت ہی بے تکی اور گھٹیا قسم کی، فضول قسم کی شیئر مروت صاحب نے بات کی ہے۔ میں نے بہت کم اس شخص کے بارے میں بات کی ہے اس کنفلکٹ چیزوں میں، لیکن اس بندے نے یعنی ضلالت کی اور بغیرتی کی انتہا ہے۔ یعنی وہ سوشل میڈیا پہ جس طرح کے وہ اٹیک کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا نے یہ کر دیا، سوشل میڈیا نے وہ کر دیا۔ یہ سر آپ انہی کی بدولت یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ آپ کو جو چار بندے پوچھ رہے ہیں نا، وہ انہی کی بدولت پوچھ رہے ہیں جو آپ کو ٹویٹ کرتے تھے، ٹک ٹاک پہ آپ کو بلاتے تھے، آپ کی ویڈیوز بناتے تھے، آپ کو گلوریفائی کر رہے تھے، جو آپ کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں، جبکہ آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے۔ آپ کے چلنے سے پتہ لگتا ہے، آپ کے سگریٹ پینے سے پتہ لگتا ہے، آپ وہ باش قسم کے لفنڈر قسم کی آپ کی پرسنالٹی ہے، اور بات کرنے کا آپ کو پتہ نہیں، کبھی گریدہ فروتی کے آپ جاتے ہیں پروگرام میں، کبھی کہیں پہ، بڑا نہیں ارریلیونٹ ہے جی۔ یہ جو بات کرنی کہ ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ پاکستان میں چلنا چاہیے، بل کلنٹن کا بھی وہاں سے، اچھا وہاں پہ چلنا چاہیے جہاں پہ انٹرنیٹ کو نہیں، وہاں پہ چلنا چاہیے کہ وی پی این لا کے جو پرائم منسٹر چلانا پہ ادھر وی پی این لا کے چلیے۔ ہپوکریسی کی انتہا ہے، اور بہت ہی گھٹیا قسم کا فضول قسم کی سٹیٹمنٹ ہے جی عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل جو ہے۔ اچھا یہ نکل کے باہر آ رہے ہیں، یہ باہر نکل کے آ رہے ہیں، یہ نکل کے اندر سے غلاظت جو ان کی کمینگی ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی، اور آپ کو بہت جلد پتہ لگ جائے گا اچھا کون ہے، برا کون ہے، اور ٹھیک کون ہے اور غلط کون ہے۔ یہ اپنے آپ کو خود ایکسپوز کرتے جا رہے ہیں۔ دوسرے جی پاکستان کے لیے خطرات کی بات، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان کی میزائل پروگرام کے اوپر پابندی لگی ہے۔ پابندی اس سینس میں لگی کہ ان کو جو پرزے پرووائڈ کرنے والی کمپنیاں ہیں، تین چار جو ان کو اسسٹنس دیتی ہیں، اس کو مینٹین کرنے میں جو ان کی ہیلپ کرتی ہیں پاکستانی گورنمنٹ کی، ان میزائل پروگرامز کو، بلسٹک میزائل پروگرام کو، ان کے اوپر پابندی لگ گئی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو ان کی پہلے ہمدردیاں کرتے تھے، پہلے یہ ان کے ساتھ چلتے تھے، انہوں نے آپ کی گورنمنٹ کروا دی، انہوں نے آپ کا ستیہ ناش کروا دیا، آپ لوگوں سے کروا رہا، آپ نے خوشی خوشی کیا، آپ نے خوشی خوشی اپنے ملک کے لیے کیا، اور اب آپ کے اوپر یہ لگے پابندیاں۔ میں آپ کے بات ہوں، میں اس میں سے کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی نااہلی، اسٹیبلشمنٹ کی نااہلی اور عمران دشمنی کی بنا پہ آپ نے ڈفرینشیٹ ہی نہیں کر پائے، سوچ ہی نہیں پائے کہ عمران دشمنی اور پاکستان دشمنی دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں، یہ ایک نہیں ہے۔ آپ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پائے، اس میں آ کے آپ نے پاکستان کا جو ہے وہ نقصان کر لیا۔ ابھی سچویشن یہ ہے کہ یہ آپ کے ہمدرد نہیں ہے۔ عمران خان کو بھی کسی ڈونلڈ ٹرمپ کی ضرورت نہیں، پاکستان کی عوام کافی ہے، اور اوورسیز پاکستانی کافی ہیں، وہ اپنا کام خود کر لیں گے۔ آپ نے رچرڈ گرینل کے ساتھ جو پنگے لے لیے ہیں، وہ تو خیر آپ نے اپنے گھر مصیبت جو ڈالی وہ ڈالی ہے، لیکن یہاں پہ آپ لوگوں نے پاکستان کی جو باہر بیٹھے اوورسیز پاکستانی تھے ان کو اپنے خلاف کر لیا۔ یہ آپ کے وکیل تھے، یہ آپ کی جنگ لڑ رہے تھے، یہ پاکستان کی جنگ لڑتے تھے، آپ لوگوں نے ان تمام کو اپنے خلاف کر لیا صرف اس وجہ سے کہ آپ نے دو بچے پالنے تھے۔ آپ نے باجوہ پالنا تھا، آپ نے شہباز پالنا تھا، آپ نے نواز پالنا تھا، آپ نے مریم پالنی تھی۔ اب ان کو پال لیں یا پاکستان کو پال لیں، یہ اکٹھا ہو نہیں سکے گا۔ یہ فیصلہ پاکستانی کور کمانڈر کرنے، لیکن یہ کر نہیں پائیں گے بیکاز دے آر ناٹ ڈیزائن ٹو ڈو دس۔ اس بات کو سمجھیں کہ پاکستان کی فوج عاصم منیر سے لے کے نیچے تک، دے آر ناٹ ڈیزائن ٹو تھنک،
دے آر جسٹ ڈیزائن ٹو فالو دا آرڈرز. ان کو جو کہا جائے وہ یہ کریں. اگر یہ وہاں تک رہیں گے تو یہ بہت اچھا کام کریں گے, لیکن جیسے ہی خود سوچنے کی کوشش کریں گے, چونکہ یہ ڈیزائن نہیں ہے, کیونکہ ان کے اندر کیپیبلٹی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس بات کو سوچ سکے, کسی بھی بات کو سوچ سکے, تو یہ گند کریں گے. دیکھیں, کسی بندے کا پڑھا لکھا ہونا, ڈاکٹر ہونا, انجینئر ہونا, یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس کی پڑھائی کے علاوہ جو امپورٹنٹ کسی عام آدمی کی زندگی میں ہوتی ہے وہ اینالائز کرنا. جب اس کے سامنے دو چیزیں رکھی جائیں, ان کو پھر اینالائز کر کے اس کے اوپر جو ریئیکشن کرنا ہے, جو اس کے اوپر ایکشن کرنا ہے, وہ ہے آپ کی اصل کیپیسٹی اور کیپیبلٹی, جو کہ عمران خان میں ہے بدرجہ اتم پائی جاتی ہے, بے تحاشا پائی جاتی ہے عمران خان کے اندر. لیکن فوجی میں چونکہ نہیں ہے, اس لیے آپ نے یہ کیا کہ اپنی فوج ایکسپوز کر دی ہے. اب پوری دنیا کو پتہ لگ گیا کہ پاکستان کے عوام, پاکستان کے لوگ پاکستان کی فوج کو پسند نہیں کرتے ہیں. اب آپ کو اس کے ساتھ وہ ہوگا کہ جو ربدنا, یعنی آپ کے اوپر ہر طرف سے حملے ہوں گے, اور پھر حملوں کو بچانے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ پاکستانی عوام یہ نہ کرے, پاکستان کے عوام وہ نہیں. سر ایسے نہیں ہوگا, پاکستانی عوام نے کچھ نہیں کرنا. اب جو کرنا آپ نے کرنا, جو بھی کرنا ہے وہ عاصم منیر نے کرنا, جو بھی کرنا ہے ساحر شمشاد نے کرنا, جو بھی کرنا چیف جوائنٹ آف آرمی اسٹاف نے کرنا, یا ان کے کور کمانڈرز نے کرنا. اف یو آر ایبل ٹو تھنک, پلیز تھنک اباؤٹ پاکستان. اس میں اگر کسی کا فائدہ ہو جائے تو کوئی ٹھیک نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں سر, میں نے اپنی زندگی میں اپنے کمپنی چلائی, میں نے ایک بہت بڑا ادارہ چلایا اپنے اصحاب کا, جس میں کوئی 60-70 بندے کام کرتے. میں نے ایسے بندوں کے ساتھ بھی کام کیا جو مجھے گالی نکالتے تھے میری بیک پہ. میں نے ایسے بندوں کے ساتھ بھی کام جو مجھے سخت ناپسند تھے, لیکن میری انسٹیٹیوشن کے لیے وہ بہت اچھے تھے, تو میں نے ان کو اپنے ساتھ لے کر ان کے ساتھ میں نے کام کیا اور بڑا سکسیسفل کام کیا. وہ ایک الگ سٹوری ہے میری ذاتی لائف سے متعلق ہے, لیکن آئی کین ٹیل یو آئی ہیو سو مینی اچیومنٹس ان دیٹ. اسی طرح اگر آپ کو عمران خان نہیں پسند ہے, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ آپ کے ملک کے لیے اچھا ہے یا نہیں اچھا ہے. آپ کے ملک کے لیے بہترین ہے, آپ اس کو لے کے چلیں. یہ آپ کے ملک کے لیے زہر ہے, ان کو اپنے باہر نکالنا ہے. لیکن آپ چونکہ اینالائز نہیں کر پا رہے ہیں, اس لیے آپ نے یہ سارا کچھ کیا اور پاکستان کو خطرات میں دھکیل دیا آپ نے. بہت ہی پاکستان کے حالات جو نا پولیٹیکلی ادھر ادھر کے ہیں, اب باہر سے جو ہونی ہے نا آپ کے اوپر یلغاریں ہونی ہیں, وہ آپ کے سامنے ہونی ہے. اچھا جی, آگے چلتے ہیں جی. سول نافرمانی کی تحریک. سر سول نافرمانی کی تحریک بہت امپورٹنٹ ہے, اس کے بغیر اب کوئی چارہ کار نہیں ہے. جب آپ بار بار ایک بات کی جا رہی ہے, کہ بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی موومنٹ کو روک دیں گے, اس کی گروتھ کو روک دیں گے, اس کے لیڈرشپ کو اندر آپ نے کر دیا, ان کے اوپر آپ نے حد آخر گولی تک چلا دی. کیوں چلائی یہ گولی آپ نے؟ کیوں آپ کو ضرورت پڑی یہ گولی چلانے کی, جبکہ اس کے بغیر بھی کام ہو سکتا تھا, اس کے بغیر بہت کچھ ہو سکتا, لیکن کیوں یہ آپ نے گولی چلائی؟ اس گولی چلانے نے آپ کو ختم کر دیا. اس کے بغیر, اس کی ان چیزوں کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس آپشن ختم. عدالتیں آپ نے بند کر دی ہیں, کورٹ کچہری تسی ختم کر دیتا ہے, گولیاں آپ نے چلا دی ہیں, بات آپ سننے کو تیار نہیں ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ الٹرنیٹو دیکھے جائیں گے. الٹرنیٹو میں سب سے اچھا جو میتھڈ ہے وہ آپ کا دانا پانی بند, قاتل حکومت کا دانا پانی بند. بائیکاٹ آپ پریس نیچے کرتے جائیں, بائیکاٹ چلتا رہے گا. آپ پریس نیچے کرتے جائیں, بائیکاٹ چلتا رہے گا. آپ اشتہار چلائیں, جو مرضی کریں, بائیکاٹ چلے گا. ریمیڈنس بند ہوگی, ریمیڈنس بھی بند ہوگی, بائیکاٹ بھی چلے گا. آپ کا دانا پانی بند ہوگا, تب آپ کو جا کے پتہ لگے گا کہ پاکستان کے عوام عاصم منیر صاحب سے کتنا پیار کرتی ہے. محبتوں کے نچھاور کریں گے جب آپ کے اوپر پاکستان کے عوام, تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کی عوام آپ سے کتنا پیار کرتی ہے. اچھا جی, آخر میں رچرڈ گرینل کی بات کریں. سر رچرڈ گرینل والا جو ایشو ہے نا, اس کو بہت, مجھے نہیں پتا کیسے لے رہے ہیں یہ پاکستان, مجھے لگتا ہے لائٹ لے رہے ہیں, لیکن یہ لائٹ لینے والا معاملہ نہیں ہے سر. سر آپ نے آج جو ہوا ہے, انہوں نے عمران خان کی جو ٹویٹ تھی جس میں عمران خان نے پاکستان کی عوام کا, پاکستانی گورنمنٹ کے سامنے جو مطالبات رکھے ان کو دہرایا, پھر اس نے ڈیمانڈ کی, اپنے لوگوں کی رہائی کی ڈیمانڈ کی عمران خان صاحب نے اپنی ٹویٹ میں. پھر عمران خان صاحب نے اس کو جو 9 مئی کا اور 26 تاریخ کے جو قتل و غارت گردی ہوئی اس کی انویسٹیگیشن کی, انڈیپینڈنٹ کروانے کی بات کی, اس کو ری ٹویٹ کیا ہے رچرڈ گرینل نے. اس بات کو بھی سوچیں, گل ہن ود گئی ہے. آپ نے پاکستان کے اندر جو آپ نے تو کیا جنگ لڑنی تھی, اب آپ نے باہر سے بھی اتنی ساری جنگیں اپنے سر اکٹھی کر لی. کیوں اکٹھی کر لیں گے؟ کیونکہ آپ کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. آپ اینالائز نہیں کر پاتے. بعد میں اینالائز نہیں کر پایا تھا تو کہہ رہا تھا کہ یار غلط اسیسمنٹ ہو گئی. عاصم منیر بھی اسیسمنٹ ٹھیک نہیں کر پایا, آپ کے سارے کور کمانڈر اسیسمنٹ ٹھیک نہیں کر پائے. اب رچرڈ گرینل والے اس ایشو میں بھی آپ ٹھیک اسیسمنٹ آپ کی نہیں ہے. آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ باتیں گزری, سر ایسے ہوگا نہیں. اب سر اب ایسے ہوگا نہیں. اب آپ کو جواب دینا پڑے گا جو آپ نے گولی چلائی ہے. آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے گولی کیوں چلائی ہے. آپ نے ہمیں بھی جواب دینا ہے
اور پوری دنیا کو جواب دینا ہے، پوری دنیا کی عدالتوں کو، لوگوں کو، عوام کو آپ نے جواب دینا ہے، آپ نے بتانا ہے۔ اب آپ کو اس سے بھاگ نہیں سکیں گے آپ۔ اور عمران خان نے کہا مجھے نیند نہیں آتی جب سے مجھے پتہ لگا کہ لوگوں کے اوپر گولی چلی، نیند کی گولی کھا کے نیند نہیں آتی۔ یہ لیول ہے اس کی محبت کا، اور اس نے کہا میں جب تک میں زندہ ہوں، میری جان میں جاواں، میں اس کو لڑوں گا، اور وہ اس کو لڑے گا، اور پاکستان کے عوام بھی لڑے گی، اوورسیز بھی لڑیں گے۔ یہ آپ کی جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ آپ کو یہ جواب دینا ہے کہ گولی آپ نے کیوں چلائی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔